الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه صلاة دائما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج اس 46ویں عرص مجاہد ملت میں حاضر ہونے والے ہم تمام زائرین نہایت ہی خوش قسمت ہیں کہ اس نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی شب میں جہاں ہم لوگ ایک طرف فیضان حضور مجاہد ملت سے مالا مال ہو رہے ہیں، وہیں کچھ ہی دیر میں ہم اور آپ علم و حکمت کے آفتاب و مہتاب، رشد و ہدایت کے روشن منارے، اہل سنت کی ان عبقری شخصیات کی شکل میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے، جنہیں ہم حضور محدث کبیر سبحان اللہ گلے گلزار سیادت حضرت سید گلزار میاں صاحب قبلہ، کیا بات ہے، حضرت سید غلام محمد حبیبی صاحب قبلہ و دیگر علماء و مشائخ کی شکل میں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں. حق ہے مفتی صاحب، زندہ باد. آئیے حضرات، کچھ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، مابا و ملجا دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. بآواز بلند پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما. حضرات، تقاریر آپ مجھ سے پہلے سماعت فرما چکے اور مقررین کا میرے بعد ایک طویل سلسلہ یہاں پر چلنے والا ہے. میں نہ مقرر ہوں اور نہ تقریر کی غرض سے یہاں حاضر آیا ہوں، بس حکم ہوا تو چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کے روبرو کھڑا ہو گیا، ورنہ خطاب نایاب آپ کو خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب قبلہ بالکل دامہ ذلہ کا بھی سماعت کرنا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر خطباء اہل سنت کے خطابات بھی ہم اور آپ کو سماعت کرنے ہیں انشاءاللہ ضرور. یہاں پر حاضری کا مقصد کیا کہنے ہیں؟ نہ تو جوہر خطابت آپ حضرات کے سامنے دکھانا اور نہ ہی
اپنی بیٹری کو یہاں چارج کرنے کے لیے آنا، یہ میرا مقصد ہے۔ واہ واہ، یہ سب کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے کہ بیٹری چارج کرنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر مشین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مشین اسی دن پچھلے سال یہاں چلی اور آج 1 سال کے بعد دوبارہ آپ حضرات کے ساتھ، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہو، واہ۔ اور ایسے میں مقصد بیٹری چارج کرنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مقصد بتاتے ہیں کہ میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ سال بھر کے لیے اپنی بیٹری چارج کر سکوں۔ یہاں آنے کا واحد مقصد سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان کی سیرت اور ان کے کردار کی کچھ جھلکیاں اپنے کردار میں آ جائیں، اس مقصد کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ مفتی صاحب زندہ باد، زندہ باد، تاکہ کل بروز حشر اللہ تبارک و تعالی جب سرکار مجاہد ملت کو شفاعت فی الوجاہت کا مرتبہ عطا فرمائے تو سرکار کی عقیدت پیشوں میں ہمارا نام بھی درج ہو جائے۔ صرف اس مقصد کے تحت یہاں حاضری ہوتی ہے اور اس دربار میں صرف یہی دعا لگا کرنے اور یہی استغاثہ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بہت اچھے عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت کا ایک جز آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں ملامت کا خوف نہ کھانا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے جز کی روشنی میں جب ہم سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سرکار مجاہد ملت کی حیات کا جب ہم عرق ریزی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار مجاہد ملت کی ذات اس آیت کریمہ کے جز کی عین عملی تصویر اور عملی تفسیر سرکار مجاہد ملت کی ذات اس آیت کریمہ کی مستحق۔ مجاہدے اور جہاد کے جتنے اقسام بیان کیے جاتے ہیں، جہاد بالعلم ہو، جہاد بالعمل ہو، جہاد بالنفس ہو، یا جو بھی جہاد کے اقسام بیان کیے جاتے ہیں، سرکار مجاہد ملت ان تمام اقسام جہاد میں بخوبی اپنا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار مجاہد ملت کا جہاد بالعلم کا معاملہ، جب آپ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں منصب تدریس پر فائز ہوئے، ایک مرتبہ کا موقع تھا، سرکار مجاہد ملت کو مراد آباد کے کسی گاؤں میں رات میں پروگرام کے لیے جانا تھا۔ سرکار مجاہد ملت اپنے چند طلبہ کے ساتھ مراد آباد کے اس گاؤں میں پروگرام کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد رات میں موسلا دھار بارش ہوئی، علاقہ نشیبی تھا، جل تھل ہو گیا، علاقے میں پانی بھر گیا، جہاں جہاں نظر جا رہی ہے دور دور تک پانی ہے۔ اب صبح کو درسگاہ میں حاضری کا معاملہ ہے، وقت پر طلبہ کی علمی تشنگی بجھانے کے لیے درسگاہ میں استاد کو حاضر ہونا ہے۔ سرکار مجاہد ملت نے جب واپسی مراد آباد شہر کی جانب جانے کا ارادہ فرمایا، آپ کے ساتھ جو طلبہ تھے ان طلبہ میں ایک طالب علم آپ کے بہت زیادہ منظور نظر
اور منظور نظر ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے استاد سے نہایت بے تکلف ہو جایا کرتے ہیں۔ سرکار مجاہد ملت نے جب جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ جو ایک آپ کے منظور نظر طالب علم تھے، انہوں نے عرض کیا حضور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، ہم لوگوں کے پاس ایسے ظاہری اسباب بھی نہیں ہے کہ پانی پر ہم لوگ عبور کر کے اور مدرسے تک پہنچ سکے، لہذا آج چھٹی کر دی جائے، آج تعلیم کو موقوف کر دیا جائے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، اسی پانی کے اوپر چند دیہات کے لوگ ہیں، وہ اپنے ان اسباب کے ساتھ پانی پر تیرنے میں جو اسباب ان کی معاونت کریں، ان اسباب کے ساتھ وہ دیہات کے لوگ پانی پر تیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا جب ان دیہات کے لوگوں کے لیے ان کے عزم و استقلال میں یہ پانی کا سیلاب اور یہ جلجھل ان کے عزم و استقلال میں کوئی لغزش نہیں آنے دے رہا ہے، تو ہم تو پھر بھی مولوی ہے، ایک مولوی کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے سے اس پانی کی وجہ سے بات رہ سکتا ہے۔ سرکار مجاہد ملت نے فوراً اپنے ان طلباء سے فرمایا کہ چلو ہم لوگ بھی اس پانی کو اسی طرح عبور کرتے ہیں۔ طلباء نے عرض کی حضور ان کے پاس تو اسباب ظاہری موجود ہیں، ہمارے پاس تو ایسے اسباب ظاہری نہیں۔ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا ایک دوسرے کی انگلیاں پکڑ لو اور پکڑنے کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو۔ چنانچہ ان طلباء نے سرکار مجاہد ملت کے حکم کو مانا اور ساتھ ساتھ وہاں سے اس پانی کو عبور کر کے مدرسے حاضر ہو گئے۔ صبح کو استاد محترم حضرت علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان طلباء سے دریافت کیا تم لوگ جو رات حضرت کے ساتھ فلاں جگہ پروگرام میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر تو نشیبی علاقہ ہے، موسلا دھار بارش ہوئی تھی، ہر طرف جل تھل ہو گیا ہوگا، ایسے تم لوگ وہاں سے واپس مدرسے آ گئے۔ ان طلباء نے بتایا اور رات کا سارا جو ماجرا ہوا وہ انہوں نے حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے بیان فرمایا۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آج انہوں نے انگلی پکڑا کر دو طلباء کو اس پانی سے عبور کرایا ہے، کل بروز حشر نہ جانے یہ کتنے لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مجاہد یہ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا جہاد بالعلم ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کے علم کے لیے اس طرح سے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور ہر ممکن کوشش کر کے طلباء کو ان کے تعلیمی نقصان سے محفوظ رکھا ہے۔ آج کل کے معاملے میں ہم جب سرکار سیدنا مجاہد ملت کے اس کردار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار پر افسوس ہوتا ہے۔ آج کا معاملہ یہ ہے مدارس کے اساتذہ ہو یا اور دیگر ذمہ داران ہو، ہلکی سی مجبوری آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، اس پریشانی کو اپنے لیے بہت بڑا عذر سمجھ بیٹھے اور اس عذر کی بنیاد پر اپنی اس ذمہ داریوں کو کچھ وقت کے لیے موقوف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلاف کا عمل ہمارے سامنے یہ نمونہ پیش کر رہا ہے کہ جب تک واقعی عذر نہ ہو تب تک اسلاف نے اپنی ذمہ داریوں سے کبھی دامن نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جہاد بالعلم کا معاملہ حضرت سیدنا سرکار مجاہد ملت کا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، سب سے افضل جہاد تو وہ ہے کہ جب کوئی مرد مجاہد ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق اور انصاف کی بات کرے، سب سے بڑا عدل اور سب سے بڑا جہاد کا معاملہ یہ ہے۔ حضرت سیدنا مجاہد ملت کی سیرت کو اور ان کی کردار کو جب ہم اس حدیث مبارک کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو سیدنا مجاہد ملت کا عمل یہ ہے کہ چاہے وہ عجم کا حکمران ہو، چاہے وہ عرب کا حکمران ہو، چاہے وہ ہندی حکمران ہو، چاہے وہ دوسرے ملک کا حکمران ہو، اگر اس کا کوئی بھی قدم شریعت مطہرہ کے اور خاص طور سے مسلمانوں کے ان حقوق اور ان معاملات کے خلاف
خلاف اٹھا ہے، جن معاملات میں مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ پر چوٹ ہو رہی ہو، تو حضرت مجاہد ملت نے حق بات کہنے کے لیے نہ اس کی رعایت کی ہے کہ یہ ہندی پرائم منسٹر ہے، نہ اس کی رعایت کی ہے کہ یہ غیر ملکی حکمران، بلکہ حضرت سیدنا مجاہد ملت نے جہاں بھی ضرورت پیش آئی، جہاں بھی کلمہ حق اور جہاں بھی دعوت حق دینے کی ضرورت پیش آئی، حضرت سیدنا مجاہد ملت نے وہاں پر بوانگے دہل حق کے پرچم کو بلند کیا اور اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ حکمرانوں کے سامنے رکھا اور حکمرانوں کو ان کی باتوں کو ماننے کے لیے مجبور۔ سرکار مجاہد ملت ان کی اپنی حیات اور ان کی سیرت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی زندگی جتنی جیل کے باہر نہیں اس سے زیادہ جیل کے اندر گزری ہے، جتنی جیل کے باہر نہیں اس سے زیادہ جیل کے اندر گزری، اور سرکار مجاہد ملت کی یہ زندگی جیل کے اندر گزارنا اپنی ریاست کو بچانے کے لیے نہیں تھا، اپنے مال و ثروت کو بچانے کے لیے نہیں تھا، اپنی جاگیروں کو بچانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جتنا بھی قید و بند کی اپنی زندگیاں گزاری ہے وہ صرف اور صرف دین و سنیت کی خاطر گزاری ہے۔ بے شک لاجواب کی بقا کے لیے، سنیت کی بقا کے لیے انہوں نے اپنی یہ زندگیاں قید و بند کی زندگیاں گزاری ہے۔ ان کا یہ عمل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ چاہے ہمارے لیے کسی قدر مصیبتیں آئے مگر اپنے اسلام و سنیت کی بقا کے لیے، ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمیں ضرور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے اور اپنے ایمان و عقیدے میں تسلط کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی اسی میں مضمر ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اسی میں مضمر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج عرس مجاہد ملت میں حاضر ہو کر چاہے ہم کچھ اور پیغام یہاں سے لے کر جائیں یا نہ جائیں، مگر اس آستانے پر حاضر ہو کر اپنے لیے یہ دعا ضرور کر کے جائیں کہ جس طرح سے حضور مجاہد ملت نے اپنی حیات ظاہری میں ہم سبوں کے ایمان و عقیدے کے تحفظ اور بقا کے لیے سرکار مجاہد ملت نے انتھک کوششیں کی ہے، آج مجاہد ملت کی بارگاہ میں ان کے آستانے پر یہ دعا ضرور کر کے جائے کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دنیا میں اسی وقت پر جلائے جب تک ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہے اور دنیا سے ایمان و عقیدے کے ساتھ۔ گفتگو کرنے کے لیے دیگر اور حضرات بھی یہاں بہت موجود ہیں، اب ہم سب کو نایاب خطابات سماعت کرنے ہیں، بس چند لمحات کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا تاکہ ان عقیدت کے شو میں میرا بھی نام شمار ہو جائے جنہوں نے بارگاہ مجاہد ملت میں حاضر ہو کر اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا، عقیدتوں کا خراج پیش کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔